گزشتہ برس اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے عراق روانہ ہو رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کے شہر نجف اشرف میں ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے اور مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہمارے دل دھڑک رہے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے اور امام علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کو سلام پیش کیا، امام علیہ السلام کو ہدیہ تبریک پیش کیا، امام علیہ السلام کے حضور اجازت چاہی کہ مولا ہمیں اذن دیجیے کہ ہم اپنے عشق کے سفر پر روانہ ہو سکیں۔ یہ وہ سفر عشق ہے جو عمر کی تمیز نہیں کرتا اور 80 سال کا بوڑھا ایک نوجوان کی مانند 90 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے یہ بوڑھے نوجوانوں کی طرح یہ سفر کو پیدل طے کرتے ہیں۔ کچھ بوڑھے آپ کو نظر آئیں گے جو خدمت زائرین میں مگن ہوں گے، اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تو وہ بوڑھا زائرین کو خوشبو کا ہدیہ پیش کرے گا۔ یہ وہ سفر عشق ہے جس میں معذور آپ کو معذور نظر نہیں آئے گا۔ وہ معذور بھی ایک صحت مند انسان کی طرح یہ سفر عشق میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوگا۔ یہ سفر عشق امام حسین علیہ السلام کی محبت کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سوال تو یہاں اٹھتا ہے کہ آخر یہ لوگ پیدل سفر کیوں کر رہے ہیں جب اللہ نے آسائشیں زندگی میں دے دی ہیں۔ اس جدید دور میں جب گاڑیاں، جہاز، بحری جہاز اور دیگر سہولیات موجود ہیں تو آخر یہ کون لوگ ہیں اور کیوں یہ سفر پیدل کر رہے ہیں؟ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سے 1384 برس پہلے 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کا ناحق خون قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کا بدلہ آج تک نہیں لیا جا سکا۔ روزے عاشور کے بعد جب حرم امام حسین علیہ السلام کو قید کر لیا گیا اور انہیں شام تک لے جایا گیا اور انہیں ناحق قید رکھا گیا، ان کی واپسی کچھ روایتوں میں ملتی ہے کہ اسی برس اور کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگلے برس انہوں نے واپسی کا جو سفر کیا تو 20 سفر کے روز وہ قافلہ، محبت کا قافلہ، عشق کا قافلہ پہنچا تھا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی قیادت میں 20 صفر المظفر کو وہ پیدل قافلہ پہنچا تھا کربلا کی سرزمین پر۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، وہ پہلے زائر امام حسین علیہ السلام ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب کربلا کے قریب پہنچی تو انہوں نے پیدل سفر کرنا شروع کر دیا اور اپنے بھائی کے لیے گریہ کناں ہو گئیں، اس بھائی کے لیے کہ جس کے شہید کیے جانے پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو رونے نہ دیا گیا، حرم امام حسین علیہ السلام کو گریہ نہ کرنے دیا گیا۔ آج عراق کی فوج زائرین کی خدمت کر کے یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم اس فوج سے مبرہ ہیں جنہوں نے ظلم کیا امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے خانوادہ پر۔ آج یہ فوج خدمت زائرین میں مگن نظر آتی ہے۔ آج یہ بچیاں میزبان بن کر کھڑی نظر آتی ہیں اور یہ دعویٰ کر رہی ہوتی ہیں کہ مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے بچے یوں پیاسے نہ اس طرح قید کر لیے جاتے۔ یہ چھوٹی بچیاں اظہار کرتی ہیں کہ بی بی سکینہ ہم آپ کو پیاسا یوں کربلا سے نہ جانے دیتے۔ بچے اور بچیاں اس محبت سے زائرین کو بلا رہے ہوتے ہیں۔
إني أرحب بكم. تعالوا زوار، تعالوا زوار، تعالوا زوار، تعالوا زوار. يا هلا بالزوار، يا هلا بالزوار، يا هلا بالزوار. تعال زوار. روایات میں ملتا ہے کہ 10 محرم ایک طویل ترین اور گرم ترین دن تھا۔ عزاداران یہ پیدل سفر کر کے اس گرمی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میزبان عراقی اور کچھ نہ کر پائیں تو کم از کم پانی چھڑکتے ہیں اور زائرین کو اپنی محبت سے واقف کرواتے ہیں کہ ہم اگر اس وقت ہوتے تو ہم آسانیاں پیدا کرتے۔ مختلف رنگ و نسل، مختلف ملکوں کے لوگ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کی زبان نہیں جانتا، اکثر لوگ ایک دوسرے کی بات سمجھنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کے اشارے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں صرف ایک قوم بن کر اکٹھا ہوا جاتا ہے۔ یہ لوگ حسینی بن کر اکٹھے ہوتے ہیں، حسینی بن کر ایک سفر کی جانب چلتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے ملک الگ ہو سکتے ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا حسین ایک ہے، ہم حسینی ہیں اور وہی ہماری اصل پہچان ہے۔ ہمارے ملک میں پانی، دودھ، شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، مگر کربلا کے راستے میں یہاں پر آئس کریم کی سبیل لگی ہوئی نظر آتی ہے جگہ جگہ۔ یہ وہ اظہار ہیں محبت کے کہ جو زائرین کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ناحق قتل میں جو لوگ شریک تھے وہ اور تھے، جو اس پر راضی تھے وہ اور تھے۔ ہم وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس وقت کربلا میں ہوتے تو اس طرح امام کو، ان کے خانوادہ کو، ان کے اصحاب کو یہاں پیاسا نہ شہید ہونے دیتے، ہم خود قربان ہو جاتے اور امام کی حفاظت و نصرت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے۔ یہ وہ اظہار ہیں جو آپ کو جگہ جگہ، ہر جگہ نظر آتا ہے نجف سے کربلا کے راستے میں۔ ویسے تو یہ اظہار مکمل عراق میں آپ کو نظر آتا ہے، مختلف شہروں سے لوگ پیدل سفر کرتے ہیں، بصرہ سے لوگ آتے ہیں اور کئی جگہوں سے لوگ آتے ہیں پیدل، لیکن خصوصاً نجف اور کربلا کے درمیان دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ موقب ہی موقب، سبیلیں ہی سبیلیں، ہر جانب جس جگہ آپ نظر اٹھائیں گے، جس جگہ آپ نظر دوڑائیں گے، یہ لوگ خدمتگار موجود ہوں گے اور آپ کو بلا رہے ہوں گے، منتیں کر رہے ہوں گے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، وہ بھی ان سبیلوں میں آپ کو بردرجہ اتم نظر آئیں گی، اور یہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس بات کا اظہار کرتی ہوئی نظر آئیں گی کہ ہم بھی اگر کربلا میں ہوتی تو امام کی نصرت کے لیے، امام کے خانوادہ کی نصرت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتی۔ بچوں کے لیے پلے لینڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج سے 1400 برس پہلے معصوم بچے کو ایک گھونٹ پانی نہ دیا گیا۔ آج یہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ مولا علی اصغر آپ کے جو نوکر یہاں آئیں گے، ہم ان کے تفریح کا سامان مہیا کریں گے، ان کی آسانیوں کا سامان مہیا کریں گے۔ لوگ تبرکاً اپنے گھروں میں زائرین سے مختلف پیغامات ان کی زبانوں میں لکھوا کر اپنے گھروں کی زینت بنائیں گے تاکہ وہ یاد کر رکھ سکیں کہ زائرین تشریف لائے تھے اور پیغام لکھ کر دے گئے، اور یہ ان کے گھروں کی زینت بنے گی۔ بیمار کربلا و شام امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے ساتھ تو جو ظلم ہوئے، مگر یہ عراقی لوگ زائرین کی بیماری کے علاج کے لیے جگہ جگہ
ہسپتالوں کے موقب لگائے ہوئے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں کہ یہاں سے امام زین العابدین تو بیمار گئے تھے، لیکن یہاں سے کوئی زائر بیمار نہ واپس لوٹے، اپنے گھروں میں صحت مند و توانا ہو کے جائیں تاکہ عراق والوں سے کسی کا گلہ نہ رہے۔ یہ محبتیں دکھانے والے عراقی ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس یزیدی فوج آئی تو امام حسین علیہ السلام نے ان کی سواریوں کی بھی تواضع کی اور ان کی سواریوں کو پانی پلایا۔ یہ لوگ آج معذوروں کی سواریاں، بچوں کی سواریاں ان کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی مکینک، کوئی مستری نہیں ہوتے، یہ لوگ انجینئرز ہیں، یہ لوگ ڈاکٹرز ہیں اور آ کر خدمت زائرین میں لگ جاتے ہیں۔ یہ لوگ سعادت سمجھتے ہیں کہ زائرین کی سواریوں کو ٹھیک کر کے زائرین کے لیے آسانیاں پیدا کر کے یہ اپنی آخرت، یہ اپنی عاقبت بنا رہے ہیں۔ ہائے امام مظلوم کربلا، آپ پر قربان جاؤں کہ یہاں کئی کروڑ پتی، ارب پتی لوگ موقب لگا کر خدمت گزارانے، عزادارانے امام حسین بن کر بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ یہاں زائرین جو پیدل سفر کر رہے ہیں ان کی تھکاوٹ کو مٹانے کے لیے مختلف مشینوں سے، مختلف طریقوں سے ان کے لیے ایک ایسا سامان سکون مہیا کر رہے ہیں کہ ان کی تھکاوٹ کو دور کیا جا سکے۔ یہ محبتوں کا اظہار ہے ان کا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں نام لکھوانے کا ایک طریقہ، ایک کار ہے۔ یہ لوگ اپنے بچوں کو یہاں لے آتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ اور کوشش کرتے ہیں کہ انہیں پڑھا لکھا کے کوئی بڑا افسر بنانا ہے، کسی بڑے رتبے پہ بٹھانا ہے۔ کیا کہنے ان عراقیوں کے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں کہ زائرین کی خدمت کرو، یہی تمہاری عاقبت ہے، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ عراقی بچے، عراقی بوڑھے، عراقی جوان، عراقی غریب، عراقی امیر جٹا ہوا ہے کہ کسی طرح سے زائروں کی خدمت کر کے وہ خود کو زائرین امام حسین علیہ السلام کے حامیان میں شمار کر لیں۔ سفر عشق جو حقیقی سفر نجات ہے، اس کے دوران آپ کا رابطہ اپنے پیاروں سے منقطع نہ ہو جائے، اس کے لیے مختلف جگہوں پر عراقی لوگ موبائل چارجنگ کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سب فی سبیل اللہ ہوتا ہے، یہ سب نیک نیتی اور نیک نامی کمانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ عزاداران کی خدمت کے لیے لوگ ان کے پاؤں دبانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ پیروں کی مالش کرنا، ان کے پاؤں دھونا، انہیں مختلف لوشنز، آئلز سے صاف کرنا، نئی جرابیں پہنانا، یہ لوگ سعادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ لوگ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ لوگ پروفیشنل لوگ نہیں ہوتے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب حرم امام حسین علیہ السلام کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا، شام کے راستے میں کئی بچے سواریوں سے گر جاتے تو انہیں اٹھانے نہ دیا جاتا، وہ بچے وہیں تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر مر جاتے، شہید ہو جاتے اور وہیں دفن ہو جاتے۔ عراقیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے گمشدہ لوگوں کے لیے مختلف موقب قائم کیے، جہاں پہ جو لوگ بھٹک جاتے ہیں، اپنے پیاروں سے دور ہو جاتے ہیں، وہاں پر آ کر انہیں ملا دیا جاتا ہے۔ مختلف انٹرنیشنل شماریاتی اداروں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے
کہ 3 کروڑ 4 کروڑ لوگ اربعین پر عراق کا سفر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے لیے غذا کا، طعام کا، رہائش کا جو بندوبست ہے وہ عراقی اس خوبصورت انداز سے کرتے ہیں کہ ہر جگہ لنگر وافر مقدار میں، ہر جگہ سونے کی جگہ بچ جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، مختلف انداز سے مختلف غذائیں، مختلف انداز سے مختلف خدمتگار، مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے طریقوں سے خدمتیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ خدا کے ہر اس عطا کو یہاں دیکھا جا سکتا ہے جو رزق ہمیں پاکستان میں ملتا ہے، انڈیا میں ملتا ہے، جو رزق ہمیں دنیا کے کسی کونے میں بھی ملتا ہے، وہ رزق ہمیں اس سفر میں کہیں سے بھی وہ مل سکتا ہے۔ یہاں روٹی کا انتظام کرنے کے لیے مختلف جگہ پہ مشینیں لگائی گئی ہیں کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے زائرین کی۔ یہاں پکانے کے لیے مختلف انداز سے بڑے بڑے اہتمام کیے گئے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو تقسیم کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں لینے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں۔ یہاں کھانے والے کم اور بانٹنے والے زیادہ ہیں۔ یہاں دستور ہی نرالا نظر آتا ہے۔ یہاں دنیا کا الگ قانون نظر آتا ہے۔ دنیا گویا بدل سی جاتی ہے کربلا کے راستے میں۔ نجف سے کربلا کے راستے میں عزاداری کے اسلوب ہی مختلف نظر آتے ہیں۔ ہر ملک کا عزادار اپنے انداز سے عزاداری کرتا ہے۔ یہاں تمثیلیں بنائی جاتی ہیں، یہاں شبیہیں بنائی جاتی ہیں، یہاں مکمل منظرنامہ بنایا جاتا ہے کہ کس طرح قید کر کے لے جایا جا رہا ہے قافلوں میں۔ یہاں ماتم کے الگ انداز نظر آتے ہیں، یہاں رونے والوں کے الگ طریقہ کار نظر آتے ہیں۔ یہاں ہر طرح کی عزاداری دیکھنے کو ملتی ہے۔ خواتین و مرد یہاں پر آپ کو عزادار نظر آتے ہیں۔ تمثیلیں بنائی جاتی ہیں جہاں پر دکھایا جاتا ہے مظلوم امام علیہ السلام پر ہونے والے مظالم کو، دکھایا جاتا ہے کس طرح سروں کو نیزوں پر رکھا گیا، دکھایا جاتا ہے کس طرح سے منظر کشی تھی کربلا کے میدان میں، کس جانب یزیدی لشکر تھا، کس جانب حسینی لوگ تھے، کس جانب حسین حسین کہتے ہوئے بخشے جانے والے تھے، کس جگہ یزید کی مان کر دوزخ کی آخری درجے میں پہنچنے والے تھے۔ تپتی ہوئی دھوپ میں یہ پنکھے ایئر کنڈیشنڈ کی ہواؤں کو مات دے جاتے ہیں، گرمی کی شدت کو کم کر کے امام حسین علیہ السلام کی محبت کی حدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ جب لنگر کرنے کے لیے کچھ خواہش کرتے ہیں تو وہ خواہش سامنے پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ لوگ کوئی ایسی غذا دنیا میں نہیں جو زائرین کی خدمت میں پیش نہیں کرتے۔ وہ قیمتی سے قیمتی غذا ہو، وہ اگر آپ مچھلی کے کھانے کی خواہش کریں تو مچھلی حاضر، مٹن کے کھانے کی خواہش کریں تو مٹن حاضر۔ میں قربان جاؤں امام حسین علیہ السلام کے اس قافلے پر کہ جنہیں پانی بھی نہ دیا گیا، جنہیں پیاسا لوٹا دیا گیا، جنہیں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ عراقی لوگ ازالہ کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جب عراق ایک اچھا میزبان ثابت نہیں ہوا۔ آج یہ عراقی لوگ اعادہ کرتے نظر آتے ہیں، اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہم ان میں سے نہیں تھے، ہم آپ کے حامیوں میں سے ہیں، ہمیں آپ پھر بلائیں، ہمیں امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام جب بلائیں گے ہم اس طرح سے ان کے پاس پہنچیں گے جس طرح حبیب ابن مظاہر آپ کے پاس آئے، جس طرح زہیر ابن کین آپ کے ساتھ چل دیے، جس طرح وہب کلبی نے
آپ کے ساتھ وفاؤں کا سلسلہ کیا، انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے قافلہ میں شریک ہو جائیں گے۔ جب یہ کربلا کے مسافر تھک جاتے ہیں تو ایک گہری نیند سو جایا کرتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ مسافر کیسے سوتے ہوں گے جنہیں مسلسل سفر کروایا جاتا ہوگا، جنہیں نہ دن دیکھا جاتا ہوگا نہ رات۔ یزید کے پاس پہنچانے کی جلدی میں کس قدر بے آرام کیا جاتا ہوگا، کس قدر ظلم کیے جاتے ہوں گے۔ میں قربان جاؤں اس قافلے پر، میں قربان جاؤں اس قافلے پر۔ بس جب ہم پہنچتے ہیں کربلا معلیٰ، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہمارے دل دھڑکنا تیز شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جو ٹھوکروں میں معرفت پائی ہے وہ کربلا کے راستے ہمیں اپنے مقصد تک لے آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، مولا عباس کی زیارت ہوتی ہے، گویا ہمیں منزل مل جاتی ہے، گویا پیاسے کو کنواں مل جاتا ہے، گویا بھٹکے ہوئوں کو راستہ مل جاتا ہے، گویا تڑپتے ہوئے دلوں کو سکون میسر آ جاتا ہے۔ بس یہی طلب لے کر میں دعا گو ہوں کہ مولا پھر بلائیے، ہم پھر حاضر ہوں، ہم خدمتگاروں کو نہ بھولیے گا، ہم اپنے نام لیواؤں کو یاد رکھیے گا۔ مولا ہم اس قابل نہیں کہ ہم آپ کا کہلوانے کے قابل بھی ہوں۔ مولا آپ تو جانتے ہیں، میرے مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں، میرے مولا آپ ہمارے دلوں سے واقف ہیں، میرے مولا آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔